برج خلیفہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ریت کے طوفان میں کھڑا ہے۔ اگر آپ اس کی خوبصورت بنیاد کی طرف غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 10 منزلہ عمارت کی طرح گہری ہے۔ حیران کن طور پر برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن کو 24 گھنٹے بجلی کی ضرورت ہے۔ بجلی کے بہاؤ کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ اس کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گا، جو ہوا چلنے پر بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی تعمیر ایک بہت بڑا کام تھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کنکریٹ ڈالنا پڑتا تھا۔ اگلا مرحلہ کنکریٹ ڈالنا تھا، جو دبئی کی 40 ڈگری گرمی میں کرنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے یہ کام رات کو کیا۔ انہوں نے کنکریٹ کو برف کے ساتھ ملا کر ڈالا۔ پورے کام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے ایک کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے درکار تھے۔ برج خلیفہ کے چیف ڈیزائن انجینئر مسٹر بل بیکر کو اب بھی بہت سے مسائل حل کرنے تھے۔ سب سے پہلے آئیے سب سے بڑے مسئلے پر توجہ کریں۔ عام تعمیراتی کاموں میں انجینئرز کو سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو نیچے بنیاد والی مٹی ہے وہ جاندار ہے کہ نہیں، کہ وہ آیا کہ عمارت کے وزن کو برداشت کر سکتی ہے، نیچے تو نہیں بیٹھ جائے گی۔ عمارت جتنی بڑی ہوگی، اگر وہ چند انچ نیچے بھی بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نیچے والی مٹی مضبوط نہیں تو عمارت کا کھڑا رہنا بہت مشکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عمارت کس طرح تعمیر ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران بنیاد کے نیچے والی مٹی کمپیکٹ ہو جاتی ہے، جو کہ صحیح رد عمل کی قوت پیدا کرتی ہے اور عمارت کے وزن کو متوازن رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تاہم انجینئرز کو یہ کام ایک محفوظ حد تک کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دبئی کی مٹی کے کراس سیکشن پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ڈھیلی ریت اور کمزور تہہ والی چٹان ہے۔ 140 میٹر گہری کھدائی کے بعد بھی انجینئرز کو مضبوط اور سخت تہہ والی مٹی نہ مل سکی۔ اگر انجینئرز اس بلڈنگ کی بنیاد بھی ایک نارمل بلڈنگ کی طرح بناتے تو یہ بہت تباہ کن ثابت ہوتی۔ چیف انجینئر مسٹر بل بیکر نے اتنے بڑے مسئلے کا ایک آسان حل پیش کیا۔ اس نے سائٹ کے آس پاس کی مٹی کی فرکشنل فورس کو استعمال کیا۔ مسٹر بل بیکر نے ایک تیز اور پتلی لوہے کی راڈ کو ریت کے اندر داخل کیا اور اس نے مشاہدہ کیا کہ رگڑ کے بعد وہ لوہے کی راڈ ریت کے اندر زیادہ نیچے نہیں جاتی۔ یہ سب کچھ ریت کی فرکشنل فورس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس مشاہدے کے بعد فاؤنڈیشن نے اس طرح کے بہت سے RCC پائلز بلڈنگ کی بنیاد کے نیچے لگا دیے۔ ان RCC پائلز کی لمبائی برج خلیفہ کے 10 فلورز کے برابر تھی۔ جب برج خلیفہ کی بنیاد رکھی گئی تو یہ پائلز ریت کے اندر دھنس کے برج خلیفہ تقریباً مکمل ہونے کے بعد صرف اور صرف 5 سینٹی میٹر نیچے بیٹھا، اور یہ سب کچھ ریت کی فرکشنل فورس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس مشاہدے کے بعد فاؤنڈیشن نے اس کا ایک آسان سا حل نکالا۔ انہوں نے RCC پائلز بنائے جن کی لمبائی برج خلیفہ کے 10 فلورز کے برابر تھی۔ انہوں نے یہ پائلز بلڈنگ کی بنیاد کے نیچے لگانے کی کوشش کی اور یہ کامیاب بھی رہے۔ ان پائلز کے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب پائلز ریت کے اندر داخل ہوں گے تو فرکشنل فورس کی وجہ سے بلڈنگ نیچے نہیں بیٹھے گی۔ اب ان کے لیے دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان پائلز کو کس طرح تعمیر کیا جائے، اور وہ بھی بالکل ایک صحیح ڈیزائن کے ساتھ، اور اس کے لیے انہوں نے ڈرلنگ کا استعمال کیا، لیکن اس پر بھی انہیں ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ڈرلنگ کی وجہ سے جو بور زمین کے اندر کیا جاتا تو ارد گرد کے گراؤنڈ واٹر کے پریشر کی وجہ سے وہ بور بند ہونے کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کی ساری مشینری اس بور کے اندر دھس جانے کا بھی خطرہ تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے بور ہولز کو بند ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے عارضی طور پر ڈرلنگ فلوئڈ کو بور ہولز کے اندر ڈال دیا۔ کیونکہ یہ پانی سے زیادہ گہرا ہوتا ہے تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کی وجہ سے ارد گرد کی دیواریں جو تھیں زمین کی وہ گرنے سے بچ گئیں۔ اس بور ہولز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد فاؤنڈیشن نے مٹی کو گرنے سے بچانے کے لیے ایک عارضی اسٹیل کے سلنڈرز ان بور ہولز کے اندر ڈال دیے۔ سلنڈر ڈالنے کے بعد ان کے پاس دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ ان بور ہولز کو کنکریٹ کے ساتھ فل کرنا تھا۔ عام طور پر مزدور کنکریٹ کو کمپیکٹ کرنے کے لیے کنکریٹ وائبریٹرز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی مشینز کا استعمال اتنے گہرے بور ہولز کے اندر کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے SCC C60 یا اسپیشل کائنڈ آف کنکریٹ، جو کہ پانی کی طرح لیکوڈ کی طرح فلو ہو سکتی ہے، ان بور ہولز کے اندر ڈال دی۔ پائلز کی تعمیر کے لیے اس کنکریٹ کو ایک ٹریمی پائپ کے ذریعے ان بور ہولز کے اندر داخل کیا گیا۔
बुर्ज खलीफा की सिर्फ बुनियाद बनाने में फाउंडेशन को 2 साल लगे। बुनियाद बनाने के सिलसिले को यहाँ पर मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया गया है। इस कामयाब तजर्बे के बाद हमारे पास एक ऐसा डिज़ाइन मौजूद है कि हम एक ढीली और कमज़ोर रेत के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत कायम कर सकते हैं। अब इस सारे काम के बाद एक और मसला सामने आया। अगरचे पाइल्स ग्रेविटेशनल पोल के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बनाए गए, लेकिन क्या होगा कि अगर दुबई में एक बहुत बड़ा रेत का तूफ़ान आ जाए। यहाँ पर पाइल्स का डिज़ाइन बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि ये बुर्ज खलीफा को इस तूफ़ान से नहीं बचा सकता था। इसको रेत के तूफ़ान से बचाने के लिए फाउंडेशन को एक और डिज़ाइन की ज़रूरत थी। इसके लिए बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन में फाउंडेशन को थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ी। इन्होंने पाइल्स की तादाद हवा के एरिया के अंदर बढ़ा दी, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा अब रेत के तूफ़ान को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब बुर्ज खलीफा 240 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार वाले तूफ़ान को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। दिलचस्प बात तो ये है कि इंजीनियर्स ने पाइल्स को बनाने के लिए बहुत सारे तजर्बात किए। इन्होंने पूरे 6 महीने लगा दिए इन पाइल्स को मजबूती से टेस्ट करने के लिए। इन्होंने मरहला मरहला करके मुख्तलिफ पाइल्स पर मुख्तलिफ वज़न डालकर ये टेस्ट किया, ताकि जब बुर्ज खलीफा तामीर किया जाए ये फेल ना हो। इंजीनियर्स ने ये टेस्ट बुर्ज खलीफा के 23 स्पॉट्स पर किए। तो चलिए अब आपके सवाल का जवाब देते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बुर्ज खलीफा को हर वक्त बिजली की ज़रूरत क्यों है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो नमकीन पानी पाइल्स के अंदर मौजूद रैबर्स को ख़राब करता, जिसकी वजह से बुनियाद कमज़ोर हो जाती और बुर्ज खलीफा अपनी मुद्दत से पहले ख़त्म हो जाता। इसलिए इंजीनियर्स ने बिल्डिंग की हिफाजत के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया। इसके लिए बिजली की ज़्यादा सप्लाई या कम सप्लाई या बिल्कुल बिजली का ना होना बुनियाद को हिला कर रख देगा, क्योंकि बिजली के बगैर इसकी बुनियाद के अंदर नमकीन पानी रैबर्स को ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा अपनी मुद्दत से पहले बिल्कुल तबाहकुन हालत तक पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों को ये मालूमात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।